بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، آج ہم صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو گرامر کا ہم سیریز چلا رہے ہیں، تو ہر دن کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آتے ہیں۔ تو آج ہم صفت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا کوئی حالت ظاہر ہو، اس کو صفت کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی، اس میں کوئی خوبی یا کمی، کوئی لفظ اگر ظاہر کرے تو اس کو صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کالا کوا۔ کالا کوا میں کالا کیا ہے؟ صفت ہے۔ کالا کیا ہے؟ صفت ہے۔ سفید کپڑا۔ سفید کپڑا میں سفید کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو اسی کو ہم صفت کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا ہے وہ اسم جس کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ وہ اسم جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی جس کے بارے میں صفت بتاتا ہے، موصوف کہلاتا ہے۔ یعنی جس کے بارے میں صفت بتلاتا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کالا کوا میں کالا تو صفت ہے، لیکن موصوف کس کو کہیں گے؟ موصوف کہیں گے کوا کو، جس کے بارے میں صفت بیان کرے کہ فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ویسی ہے۔ تو فلاں کیا ہو گیا؟ فلاں موصوف، اور اس کی جو صفت بیان کی جائے تو اس کو صفت کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ دونوں ٹرم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مثال نیچے موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کالا کوا، سفید کپڑا، شریر بچہ۔ شریر بچہ یعنی شریر کا مطلب ہوتا ہے شریر مطلب بدمعاش ٹائپ کا بچہ جو ہوتا ہے، نوٹی بچہ۔ تو اس میں لکھا ہے کہ کالا، سفید، شریر صفت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور کوا کپڑا اور بچہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ دونوں صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے ہم صفت کے بارے میں ان کی جو قسمیں ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے صفت ذاتی۔ وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، حالت یا کیفیت، بیسیکلی سب چیز ایک ہی ہے، حالت ہو، کیفیت ہو، ظاہر ہو، اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ ابھی آگے سمجھ میں آ جائے گا مثال سے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثلاً ہرا، لال، ٹھوس، ہوشیار، عقلمند، ہونہار، موٹا، دبلا، صاف ستھرا۔ اس میں جتنے بھی لفظ ہیں، جیسے کہیں ہوشیار، عقلمند، ہونہار، کہیں گے سلیم عقلمند لڑکا ہے۔ تو عقلمند ہونا اس کی ذاتی صفت ہے۔ عقلمند ہونا اس کی ذاتی صفت ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر عقل ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہوشیار ہونا ان کی ذاتی صفت ہے۔ ہونہار ہونا کسی کے اندر ہنر ہونا کسی بھی چیز کا، یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ اس کے اندر کی خوبی ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ صفت ذاتی کہتے ہیں۔ یعنی ان کی ذات سے جو منسلک ہے، اس کے ذات کے اندر جو چیز ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی اچھا ٹیچر ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی پتلا ہے، اس کی صفت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور نیچے مثال بھی ہے۔ صفت ذاتی کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی صفت مشبہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ذاتی ہے۔ 99 نام کیا ہے؟ ذاتی ہیں۔ یعنی اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی، وہ جو 99 ہیں، وہ سب 99 کی 99 اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ صفت نسبتی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پراپر ایڈجیکٹیو۔ صفت نسبتی کو انگلش میں پراپر ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ کا مطلب ریلیشن سے سمجھ سکتے ہیں، یا نسبت سے سمجھ سکتے ہیں، کسی دوسرے شخص یا جگہ، چیز یا جگہ سے ظاہر کرے۔ صفت
नस्बती कहलाता है। क्या कहलाता है? सिफत नस्बती कहलाता है। वो सिफत जो किसी शख्स यानी शर्त आदमी या चीज़ का कोई लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज़ या जगह से ज़ाहिर करे तो सिफत नस्बती कहलाता है। मिसाल देंगे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर रामपुरी चाकू की निस्बत रामपुर की तरफ कर दी। पेशावरी टोपी बहुत तरह की होती है। आपने सुना होगा साद साहब की टोपी, कश्मीरी शॉल, बंगाली रसगुल्ले, पाकिस्तानी टीम। यानी इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि किसी न किसी चीज़ की निस्बत किसी ख़ास चीज़ की तरफ की गई है। टोपी की निस्बत पेशावर की तरफ की गई है, शॉल की निस्बत कश्मीर की तरफ की गई है, रसगुल्ले की निस्बत बंगाल की तरफ की गई है। तो रसगुल्ले तो हर जगह बनती, लेकिन बंगाल की तरफ उसकी निस्बत बतलाता है कि उनकी सिफत निस्बती है। क्या है? सिफत निस्बती है। सिफत अददी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है सिफत अददी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जिसमें किसी भी चीज़ की सिफत बयान की जाए, वो भी नंबर में। वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर हो उसे सिफत अददी कहते हैं। जैसे 2 बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियाँ, 10 ख़वातीन और इतने सारे लोग वग़ैरह। इनमें 2, चंद, कुछ, 10 और इतने सारे सिफत अददी है। सिफत अददी है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। किसी भी इस्म के साथ कोई ऐसा लफ्ज़ आए जिससे नंबर्स ज़ाहिर हो, जिसमें एक अदद ज़ाहिर हो। 2 बल्ले यानी 2 बल्ले के बारे में बात की जा रही है। चंद किताबें, चंद भी क्या है? ये नंबर दर्शाता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वो सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप वज़न को ज़ाहिर करे उसे सिफत मिक़दारी कहते हैं। जैसे 2 किलो मिठाई, 2 किलो, यहाँ पर क्या है? किलो। क्या ज़ाहिर कर रहा है? किलो। ये ज़ाहिर कर रहा है कि मिक़दार कितनी है। 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है। तो इसी को कहते हैं मिक़दारी, जिसमें मिक़दार की बात हो। पाव भर चीनी, 5 मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक और 1 लीटर दूध। इनमें 2 किलो, पाव भर, 5 मीटर, चुटकी भर और 1 लीटर सिफत मिक़दारी है। क्या है? सिफत मिक़दारी है। आगे सिफत ज़मीरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे। मसलन ये किताब, वो कलम, ये लड़का, वो आदमी, ये वो। अगर तन्हा आते हैं तो ये ज़मीर होते हैं, और अगर साथ में कोई इसम है तो ये सिफत ज़मीरी है। मसलन वो किताब, ये आम। क्या है? ये सिफत ज़मीरी आते हैं। अब इन्हीं फैक्ट्स की बुनियाद पर, इन्हीं ग्रामर्स के बुनियाद पर जो हमने अभी पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसको हल करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। दरख्त ऊंचा है, हाँ, में सिफत कौन सा लफ्ज़ है? दरख्त ऊंचा है, ये एक सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है। इसमें सिफत कौन सा लफ्ज़ है? दरख्त है। दरख्त सिफत है या ऊंचा सिफत है? क्या सिफत है? या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या है? दरख्त तो मौसूफ है जिसके बारे में बात की जा रही है कि दरख्त ऊंचा है। ऊंचा होना उसकी सिफत है। क्या है? ऊंचा होना उसकी सिफत है। जवाब है हमारे पास क्या है? ऊंचा।
बी नंबर। ذیل کے کس جملے میں صفت کے الفاظ نہیں ہیں؟ ذیل کے کس جملے میں صفت کے الفاظ نہیں ہے؟ ناک بڑا زہریلا سانپ ہے، ناک بڑا زہریلا سانپ ہے۔ دہلی خوبصورت شہر ہے، کیا ہے؟ دہلی خوبصورت شہر ہے۔ آگے آدمی آ رہے ہیں، برفیلی ہوائیں چل رہی ہے۔ تو اس میں ایک چیز آپ نوٹس کریں گے کہ ہر ایک میں ایک صفت لگی ہوئی ہے، برفیلی ہوا، ہوا کے ساتھ برفیلی لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اوپر بھی ہے خوبصورت شہر، شہر کیا ہے؟ خوبصورت ہے، یہ بھی صفت ہے۔ زہریلا، یہ بھی صفت ہے۔ اب اس جملے میں دیکھیں گے سی نمبر میں کہیں پر بھی صفت نہیں ہے، آدمی آ رہے ہیں۔ کون سے آدمی آ رہے ہیں، کیسے ہیں وہ آدمی، یہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو سوال جو پوچھا گیا ہے، کوشچن جو ہے کہ کس جملے میں صفت کے الفاظ نہیں ہے۔ ایگزام میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پوچھا کیا ہے، نگیٹو پوچھا یا پازیٹیو۔ بہت سے لوگ نہیں ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، صفت کے الفاظ کو ہی بس ٹک لگا کے چلے آتے ہیں۔ اچھا اس میں پوچھا ہے کہ کون سی صفت ہے تو ٹک لگا دیتے جلدی بازی میں، تو نہیں، اس لفظ کو بہت دھیان سے پڑھیے گا۔ چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ درج ذیل الفاظ میں صفت نسبتی تلاش کریں، صفت نسبتی تلاش کریں۔ 3 لڑکے، 5 سیر گھی، خوبصورت پرندہ، خوبصورت پرندہ، کشمیری شال۔ تو یہ 3 آپشن ہمارے پاس ہے، تو اس میں بتائیے کہ صفت نسبتی کون سی ہے؟ 3 لڑکے ابھی اوپر پڑھا تھا کہ جس میں تعداد کے بارے میں بیان کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت عددی۔ 5 سیر گھی جس میں مقدار کے بارے میں بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت مقداری۔ خوبصورت پرندہ، خوبصورت یعنی کسی پرندے کی طرف اشارہ کر کے گئے کہ خوبصورت پرندہ، تو کیا یہ صفت ذاتی ہے؟ پرندہ کا خوبصورت ہونا تو ان کی ذات کی صفت ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کشمیری شال، کسی چیز کی طرف، کسی جگہ یا کوئی ایسی چیز کی طرف اشارہ نسبت کرے کسی بھی چیز کا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی۔ تو شال کا نسبت کشمیر کی طرف ہے، تو ہمارا چوتھا نمبر آنسر صحیح ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو کمنٹ باکس میں بتائیں۔ بہت ہی اچھے سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی یہ ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔